السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ ایوان ریڈلی، وہ خاتون جو ملا عمر کے دور میں افغانستان میں مجاہدین کو بدنام کرنے گئی۔ اگر کسی اور قوم کی قید میں ہوتی تو میرا حال گوانٹانامو بے اور ابو غریب جیل کے قیدیوں جیسا ہوتا۔ مجھے اسلام کی دشمنی افغانستان لے گئی، مگر اسلام میری آخری تمنا بن گیا۔ ایوان ریڈلی وہ برطانوی صحافی خاتون ہیں جو 28 ستمبر 2000 کو خفیہ طور پر افغانستان میں داخل ہوتے ہوئے طالبان کی قید میں چلی گئی تھیں اور 10 دن تک طالبان کی قید میں رہیں۔ اسی قید نے انہیں کفر کی زندگی سے آزادی دلوائی۔ قید سے آزاد ہونے کے بعد انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور عیسائیت کو ترک کر کے اسلام قبول کر لیا۔ آج کل وہ اسلام اور امت مسلمہ کے مسائل کی انتہائی سرگرم ترجمان ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں جدھر بھی جاؤں اسلام کی روشنی پھیلا دوں اور اسلام کے لیے لوگوں نے جو تعصب کی آگ پھیلا دی ہے اسے بجھا دوں۔ ایوان ریڈلی لندن کے اخبار سنڈے ٹائمز میں ایک صحافی کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ جب امریکی اور برطانوی فوج کی طرف سے افغانستان پر حملہ ہونے والا تھا تو رپورٹنگ کے لیے انہوں نے اپنے اخبار کو افغانستان جانے کی پیشکش کی۔ پاکستان پہنچنے کے بعد انہوں نے افغانستان کا ویزا حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ملی، لیکن انہوں نے افغانستان جانے کا ارادہ پختہ کر لیا تھا۔ اس لیے ایک افغانی کی مدد سے ذیلی شناختی کارڈ بنوا کر وہ افغانستان میں داخل ہو گئیں۔ ان کا گائیڈ جب ان کو اپنے گاؤں لے کر گیا تو وہاں کے لوگوں نے بڑی محبت سے ایوان ریڈلی کا استقبال کیا۔ گاؤں والوں کو جب یہ پتہ چلا کہ ریڈلی ایک مغربی عورت ہے تو وہ ڈر گئے، کیونکہ وہاں بلا اجازت غیر ملکیوں سے رابطہ رکھنا جرم تھا۔ لیکن اپنی روایتی میزبانی نے ان کو ریڈلی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی میزبانی سے فارغ ہو کر ریڈلی اپنے گائیڈ کے ساتھ وہاں سے آگے روانہ ہو گئیں۔ کچھ دور وہ دونوں پیدل چلے، اس کے بعد گائیڈ نے ایوان ریڈلی کو خچر پر سفر کرنے کو کہا۔ ریڈلی نے سوچا پہاڑی راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ وہ خچر پر بیٹھ جائے۔ ان کے خچر پر بیٹھتے ہی وہ بطخ اور اس نے دوڑ لگا دی اور کچھ دور جا کر رک گیا۔ ریڈلی نے دیکھا کہ وہاں مقامی لباس میں ملبوس ایک مسلح شخص کھڑا ہے۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا جس کے چہرے پر داڑھی تھی، اور ریڈلی کے گلے میں جھولتے کیمرے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ ایک صحافی ہیں۔ بعد میں علم ہوا کہ وہ طالبان فوجی ہے۔ اس نے کیمرہ ان سے لے لیا اور خچر سے اترنے کو کہا۔ اسی اثنا میں وہاں پر اور بھی مسلح طالبان آ گئے۔ ایوان ریڈلی کہتی ہیں کہ میں نے سوچا اس وقت میں دنیا کی سب سے ظالم اور شیطان صفت انسانوں کی قید میں ہوں، اب پتہ نہیں وہ میرا کیا حشر کریں گے۔ مسلح لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، لیکن نہ کسی نے انہیں ہاتھ لگایا نہ ہی کسی نے ان سے کوئی بات کی۔ پھر ان کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر وہ آگے بڑھے۔ ایک مقام پر رک کر کھڑے ہو گئے، وہاں پر بہت سے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ ریڈلی نے سوچا شاید ان کو سنسار کر دیا جائے گا۔ اتنے میں شور اٹھا، ایک آدمی ایک خاتون کے ساتھ ادھر ہی آ رہا تھا۔ اس عورت نے آتے ہی ایوان ریڈلی کے جسم کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ یہاں رک کر اسی عورت کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر اس کی تلاشی لے سکے۔ ریڈلی کہتی ہیں کہ اس وقت میں نے سوچا کہ میں دنیا کی مہذب ترین ملک کی شہری ہوں، لیکن وہاں کسی عورت کی جامہ تلاشی کے لیے اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یعنی عموماً مرد سیکیورٹی اہلکار خواتین کی جامہ تلاشی لیتے ہیں، اور یہ دنیا کے سب سے جاہل اور ظالم فوجی اس بات کا خیال کر رہے ہیں کہ ایک عورت کی جامہ تلاشی مرد نہ لے بلکہ ایک عورت ہی لے۔ تلاشی کے دوران ایوان ریڈلی نے اپنے کپڑے اوپر اٹھا دیے تو وہاں موجود تمام لوگ اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہو گئے۔
گرفتاری کے بعد ورن ریڈلی نے اس گروہ کے ایک فرد سے سیٹلائٹ فون کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنے گھر اور دفتر والوں کو اپنی گرفتاری کی اطلاع دے سکے۔ ان کے انکار پر ریڈلی نے بھوک ہڑتال کر دی۔ ایوان ریڈلی کا خیال تھا کہ دنیا کی سب سے ظالم فوج کو ان کی بھوک ہڑتال کی کیا پرواہ ہوگی، لیکن وہ لوگ اس کی بھوک ہڑتال سے پریشان ہو گئے اور طرح طرح سے ان کی بھوک ہڑتال ختم کرانے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے بھوک ہڑتال ختم نہ کی۔ پھر ایک بزرگ آئے، وہ ایوان ریڈلی کو انگریزی میں سمجھانے لگے اور ان کے کھانے سے مسلسل انکار پر وہ رونے لگے۔ بھوک ہڑتال کے دوران ایک دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو ان کے لیے فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ جس فوج کے بارے میں ایوان ریڈلی نے سن رکھا تھا کہ دنیا کی سب سے ظالم اور شیطانی فوج ہے، ان کے اس رویے سے وہ بہت حیران تھی۔ ایک دن ان کا ترجمان ان کے پاس آیا جو انگریزی جانتا تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ آپ بہت بڑی شخصیت ان سے ملنے آ رہی ہیں، یعنی ایک بہت بڑی شخصیت جو ان سے ملنے آ رہی ہیں۔ ترجمان نے ان سے یہ بھی کہا کہ ان سے کوئی بدتمیزی نہ کرنا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ وہ ایک قیدی تھیں لیکن دروازہ کھولنے کا اختیار اور چابی انہی کے پاس تھی۔ ایوان ریڈلی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر وہ تھوڑی خوفزدہ ہو گئی۔ وہ ایک طویل القامت شخص تھا، اس کی لمبی داڑھی تھی اور اس نے لمبا چوغا پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے سے جیسے ایک نور نکل رہا تھا۔ وہ شخص اجازت لے کر اندر داخل ہوا اور ریڈلی کا حال احوال پوچھنے کے بعد اس نے اس سے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ ریڈلی نے سوچا اگر اس کے سوال کا جواب نہ دوں گی تو رہائی مشکل ہوگی، لہٰذا اس نے درمیانی بیان دیا کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اسلام امن اور سلامتی کا پیغام ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ تم اسلام کیوں قبول نہیں کر لیتی؟ ایوان ریڈلی نے سوچا کہ ابھی اسلام قبول کر لیا تو سمجھیں گے کہ دباؤ میں اسلام قبول کیا، اس لیے اس نے چالاکی سے کہا کہ اگر مجھے رہا کر دو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ اسلام اور قرآن کا مطالعہ کروں گی۔ جاتے وقت اس شخص نے کہا تم انشاءاللہ جلد گھر چلی جاؤ گی۔ اگلی صبح کچھ فوجی آئے اور اسے لے کر چلے۔ ایوان ریڈلی نے سوچا شاید اسے رہا کیا جا رہا ہے، مگر وہ اسے خواتین کے قید خانے میں لے گئے۔ جب وہ وہاں داخل ہوئیں تو اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ یورپی خواتین دائرہ بنائے بآواز بلند بائبل کا مطالعہ کر رہی ہیں۔ انہیں ان کی عبادت سے کوئی نہیں روک رہا تھا، کیونکہ اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو اپنی عبادت کرنے کی مکمل آزادی ہے، البتہ وہ اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ ایوان ریڈلی نے سگریٹ پینا چاہا تو ان خواتین نے بتایا کہ نو اسموکنگ ایریا ہے، یہاں مرد اور عورت کوئی سگریٹ نہیں پیتے۔ ایک دن ایوان ریڈلی نے ایک افسر کے سامنے تھوک دیا۔ افسروں کو برا بھلا کہنا تو اس کا معمول تھا۔ ایوان ریڈلی کو لگا کہ تھوکنے کی وجہ سے اسے سزائے موت ضرور دے دی جائے گی۔ ایک شخص نے کہا کہ تم نے ہمارے لیڈر کے ساتھ بدتمیزی کی ہے جس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ آج سبھی قیدی اپنے اپنے گھر فون کریں گے مگر تمہیں فون کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ دنیا میں مشہور ظالم حکومت نے یہ سزا اسے دی تھی۔ ایوان ریڈلی اپنی قید کے دوران ہوئے ایک دلچسپ واقعے کو اس طرح سناتی ہیں کہ ہماری جیل میں مرد کم ہی آتے تھے، بس قید خانے کے دروازے پر مرد پہرہ دار رہتے تھے۔ ایک بار میں نے اپنے زیر جامہ دھو کر سکھانے کے لیے قید خانے کے ایک حصے میں پھیلا دیا۔ کچھ دیر بعد ایک افسر میرے پاس آیا اور زیر جامہ وہاں سے ہٹانے کو کہا۔ میں نے ہٹانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر انہوں نے ایک کپڑا اس کے اوپر ڈلوا دیا، لیکن مجھے انہیں پریشان کرنے میں مزہ آتا تھا۔ میں نے وہ کپڑا اوپر سے ہٹا دیا اور کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اگر ان کے اوپر کپڑے ڈال دو گے تو یہ خشک کیسے ہوگا؟ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا ایک شخص میرے پاس آیا۔ تعارف کرایا گیا کہ یہ افغان نائب وزیر خارجہ ہیں۔ انہوں نے بھی مجھ سے میرے زیر جامہ وہاں سے ہٹانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ یہاں ہمارے پہرے دار ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں فاسد خیالات آ سکتے ہیں۔ اس وقت میں سوچتی رہی کہ یا خدا یہ کیسے لوگ ہیں
کے چند گھنٹوں بعد امریکہ اور برطانیہ بھرپور طاقت کے ساتھ ان کے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں، اور یہ صرف اس خوف سے کہ مجھ سے میرے کپڑے ہٹانے کے لیے گفتگو کرنے آ رہے ہیں کہ کہیں ان کے پہرے داروں کے دل میں فاسد خیالات نہ آ جائیں۔ امریکی حملے کے دوسرے روز طالبان فوجی ریڈلی کے پاس آئے اور کہا کہ ہم تمہیں حفاظت کے ساتھ پاکستان پہنچا دیتے ہیں۔ ریڈلی حیران تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، موت ان کے سروں پر کھڑی ہے اور یہ اسے حفاظت سے یہاں سے باہر نکالنے کی فکر میں ہے۔ اس کے بعد وہ بحفاظت اسے سرحد تک لائے اور پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا۔ ریڈلی کہتی ہیں کہ اگر میں کسی اور قوم کی قید میں ہوتی تو میرا حال گوانٹانا موبے اور ابو غریب جیل کے قیدیوں جیسا ہوتا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا حال دیکھ کر وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ وہ امریکہ کی قید میں نہیں تھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ایوان ریڈلی نے ان کی بہن فوزیہ صدیقی کے ساتھ کئی بار پریس کانفرنس میں حصہ لیا۔ ریڈلی نے قید کے دوران طالبان سے وعدہ کیا تھا کہ رہا ہونے کے بعد قرآن کریم کا مطالعہ کروں گی، اس لیے آزادی نصیب ہونے کے بعد انہوں نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا۔ ساتھ ہی اسلام میں انسانی حقوق اور عورت کے مقام کو بھی جاننا شروع کیا۔ طویل مطالعہ کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں۔ ایوان ریڈلی جون 2002 میں کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے دائرے میں شامل ہو گئیں۔ ایوان ریڈلی کہتی ہیں کہ مجھے اسلام دشمنی کے لیے افغانستان بھیجا گیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اسلام میرے لیے آخری تمنا بن جائے گا اور میری زندگی اسلام کے لیے وقف ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور مجھے راہ حق پر قائم رکھے، آمین۔ اس طرح کے مزید ہسٹوریکل ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔